السلام علیکم۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو سلام۔ آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے پاکستان اور اس کے جو دوسری طرف جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے بارے میں کہ پشاور میں پولیس لائن دھماکے کے بعد جس طرح کے نیشنل اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور جس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ پاکستان کے جس طرح کے حالات ہیں ان کو مکمل طور پر کنٹرول کیا جائے تاکہ پاکستان کے جو حالات ہیں یہ 1,40,000 کے جو پولیس فورس ہے وہ مکمل طور پر ناکام رہ گئی ہے، کیونکہ جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس جدید ہتھیار ہیں۔ اور اپیکس کمیٹی میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں ایک فورینزک لیب اور CTD ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا جائے گا، جس میں سیف سٹی کیمراز بھی نصب کر دیے جائیں گے، جبکہ اس جگہ کا آرمی چیف نے بھی دورہ کیا اور یہ بتایا کہ پاکستان اب ان شہداء کی جو ہے تمام تر قربانیاں رہ گا نہیں جائیں گی، جبکہ ایک ایک شہید کا حساب لیا جائے گا، جبکہ قیاس آرائیاں بھی تھیں کہ یہ جو پولیس لائنز میں سیکیورٹی لیبس ہیں ان میں جو بھی خامیاں تھیں ان کو دور کیا جائے، ان کی تحقیقات کی جائیں اور یہ بتایا جائے کہ کس طرح یہ تمام تر سیکیورٹی بیریئرز کو توڑ کر یہ دہشت گرد پولیس کی وردی میں کس طرح پولیس لائنز مسجد میں پہنچا اور اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ تقریباً 200 سے 300 لوگ تھے۔ جبکہ اس بات کا بھی تعین کیا جائے کہ پاکستان میں اور خصوصاً پشاور میں ایک اور سرجیکل سٹرائک یعنی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن یا دوسری طرف ان سے مذاکرات کیوں کیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی پوری طرح کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جس طرح بنوں میں بھی ایک تھانے پر حملہ کیا گیا جبکہ اس حملے کو پسپا کر دیا گیا کیونکہ وہاں پر سیکیورٹی پوری طرح الرٹ تھی۔ جبکہ نیشنل اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد جس میں تمام فوجی سربراہان اور حکومتی عہدیداران بھی شریک تھے، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو KPK میں فورینزک لیب بنائی جائیں گی اور پولیس جو ہماری فرنٹ لائن فورس ہے اس کو جدید ہتھیار فراہم کیے جائیں گے، اور اس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے جس میں عمران خان کو بھی دعوت دی گئی ہے، جبکہ پاکستان کا جو معاشی منظرنامہ ہے وہ یکسر بدل گیا ہے، کیونکہ IMF سے مذاکرات کے بعد IMF نے جو شرائط رکھی ہے ان میں جو پہلی شرائط ہے وہ یہ ہے کہ گیس اور بجلی کے بل مزید مہنگے کیا جائیں، پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے لیوی اور بڑھائی جائے اور جو LPG ہے ان کی قیمت بھی 60 روپے بڑھائی جائے۔ جبکہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بھی اکثر بدل چکا ہے، کیونکہ جو KPK اور پنجاب میں نگران حکومتیں ہیں اور اس میں یہ جو حکومتیں ہیں یہ اب الیکشن کی تاریخ دینے میں ناکام ہو چکی ہیں، کیونکہ یہ نگران حکومتیں 90 دن میں الیکشن کرانا ہے انہوں نے۔ جبکہ یہ جو سیاسی گرفتاریاں ہیں یہ بھی جاری ہیں، کیونکہ سیاسی گرفتاریوں کے وقت اب سب سے پہلے اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا، فواد چودھری پر بغاوت کا مقدمہ بنا دیا گیا، اس کے بعد شیخ رشید کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اس پر بھی بغاوت کا مقدمہ بنا ہے، کیونکہ شیخ رشید پر 2 روزہ ریمانڈ آج مکمل ہو رہا ہے، اس کے بعد عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ جبکہ عمران خان کو بھی باضابطہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ بھی آل پارٹیز کانفرنس میں جو ملک کی حالات ہیں موجودہ ان کے بارے میں اجلاس میں شرکت کریں، جبکہ اس کا فیصلہ عمران خان نے خود کرنا ہے، جبکہ عمران خان اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ شیخ رشید اور اعظم سواتی کو بھیج دیا جائے اور وہ آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کریں۔ جبکہ پاکستان کی جو صحافتی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران ریاض کو بھی گرفتار کیا گیا اور اس پر بھی بے بنیاد مقدمات بنائے گئے اور FIA نے اس کو ایئرپورٹ پر اریسٹ کیا اور اس کے بعد 2 دن کے بعد اس کی رہائی ملی۔ جبکہ جو پاکستان ہے وہ اب IMF سے کی تمام شرائط مان کر اب مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ IMF نے تقریباً جو موجودہ حالات میں 35% مہنگائی ہے یہ تقریباً 55% تک جائے گی،
اور پاکستان میں تمام تر اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس اور ڈیوٹیز لگائی جا رہی ہیں، اور اس طرح پاکستان کا جو غریب طبقہ ہے وہ مکمل طور پر پس رہا ہے، جبکہ یہ جو پاکستان ہے اس میں IMF سے صرف 2 ارب روپے کی جو لون ہے وہ لینے کے لیے تمام شرائط مان لی گئی ہے، جبکہ اس کا مکمل طور پر اثر نچلے طبقے پر آئے گا، کیونکہ پاکستان اب پیٹرولیم مصنوعات اور امپورٹس پر درآمدی چیزوں پر ڈبل ڈیوٹی لگائے گا، اور پاکستان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ تقریباً 2-3 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، اور امپورٹس کے لیے یہ LCs نہیں کھول رہی، کیونکہ LCs ہوتا ہے لیٹر آف کریڈٹ، وہ بھی نہیں کھول رہا، اور پاکستان میں اب مزید جو غریب اور دہاڑی دار مزدوروں کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔